انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوبندی فرقہ وجود میں آیا 1857 میں، جب 1857 تھا، پتہ نہیں 58 تھا، جب مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ بھی دھوکہ ہے، کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا. وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام یہی تھا نا، فقہ حنفی تھا، اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا، فقہ حنفی تھا وہ. تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے، پابندی لگا دی، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے. ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. تو قتل کیا، درختوں پہ لٹکایا مار مار کے، مدارس ختم کر دیے. تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے. وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، لوگوں نے اس حوالے سے اس کو دیو، ورنہ وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا. انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا. اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے اور ایسا بچا کے دکھایا. آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتا چلتا ہے. یہ جو میں امریکہ گیا ہوں، مسجدوں میں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے. یہ کس کی محنت ہے ساری؟ یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے یا علماء کی محنت ہے؟ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا، میں ایک ایک مولوی کا انٹرویو لیتا. لاس اینجلس میں 40 سال پہلے ایک مسجد، دیوبند سے علماء آئے، آج 150 مسجدیں ہیں. کچھ اربوں کا بھی کام ہے، لیکن علماء دیوبند کے مقابلے میں بہت کم ہے وہ کام. سین فرانسسکو میں بھائی 40 سال پہلے ایک مسجد تھی، اب کیا ہے 100 مسجدیں، 150 مسجدیں. ہو بھائی کہاں سے آ گئی؟ اتنے لوگ داڑیوں والے کہاں سے آ گئے؟ اتنے لوگ نمازی کہاں سے آ گئے؟ بھائی یہ سب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے. یہاں تبلیغ والے آئے تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. یہ جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے نا، میں جب سوئٹزرلینڈ گیا ہوں تو پتا چلا حاجی صاحب پتہ نہیں 30 سال پہلے یہاں آ کے جماعت نکال کے گئے یہاں سے. کتنے گوروں کو خودکشیوں سے روکا انہوں نے وہاں پہ. تو یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے. ان کو چونکہ حسد ہے، دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے. ان کا انجینئر علی مرزا نے کوئی ایک کیل کسی مدرسے میں ٹھوکی ہو نا جا کے، یا کسی مسجد میں جا کے کیواڑ پنکھا لگایا ہو، مجھے بتایا یار، میں اس پنکھے کو جا کے چوموں گا. کوئی 2 ٹکے کا تمہارا دنیا میں کام نہیں ہے. 2 ٹکے کا کام. میں نہیں کہہ رہا سارا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، جامع ازہر کے بھی علماء ہیں، لیکن وہ بھی میجورٹی حنفی ہے یا شافی ہوں گے. کچھ بہت تھوڑے سے ان میں سلفی بھی ہیں، لیکن وہ بھی اس ٹائپ کے سلفی نہیں ہے. وہ بھی اس کو فوکس کرتے ہیں بھائی اسلام کو سپیریئر رکھو، فرقہ پرستی میں نہیں پڑے ہوئے، وہ معتدل قسم کے سلفی ہے. وہ بھی اسلام کو فوکس کر رہے ہیں. تمہارا تو 2 ٹکے کا کام نہیں ہے. 2 ٹکے کا تمہارا کام نہیں ہے. تم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہو اور پھر ہمیں بزدلی کے تانے دیتے ہو. کوئی اور تانا دے یار، میں مان لوں گا میں بزدل ہوں. آپ پہ یہ تانا سوٹ نہیں کرتا. وہی جہلم 48 گھنٹے بار بار دماغ میں گھوم رسپانس دے دیتے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب میں تیار ہوں. ایسا دبک کے بیٹھے ہو تم، تو اب تم باتیں کرتے ہو. تو یہ علماء دیوبند کے سارے کارنامے ہیں. لندن میں جاؤ نا، لندن میں آپ کو لگے گا ایسے ایسے علاقے ہیں، آپ کو لگے گا میں ریونڈ میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ. وہاں کی گورنمنٹ اب پریشان ہونے لگی. ہم نے ان کو مدرسوں کی اجازت دی تھی، ہمارا خیال تھا 2-4 لوگ پڑھیں گے، مولوی بنے گا کون؟ اتنے لوگ مولوی بن رہے ہیں. جامع رشید کس کی پروڈکٹ ہے؟ علماء دیوبند کی پروڈکٹ.